ایک بدبخت جو تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شام کے اندر بڑی حجب کرتا تھا اور بڑی بک بک کرتا تھا وہ، تو اس کی مذمت کے اندر اللہ رب العزت نے 11 آیات اسی سورہ قلم کی جو ہے وہ نازل فرمائی۔ تو آگے جا کے اللہ رب العزت نے اتنے بڑے لفظ جو ہے وہ ارشاد فرمائے کہ پہلے اس کے عیوب بیان کیے اور این میں جا کے کہہ دیا وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یعنی کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ کی شان کے اندر جو بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، جو آپ کی ذات کے بارے میں بات کرتا ہے، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ وہ حلالی نہیں ہے، وہ حلالی نہیں ہے۔ وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اب جس بدبخت نے، لعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر یہ بات ہے جو ہے وہ شان کے خلاف کی تھی، آپ کے بارے میں باتیں کرتا تھا، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جب اتنی بڑی باتیں ہوں اور اسلام کے خلاف بھی جو ہے وہ بات ہو اور مسلمانوں کے خلاف بات ہو اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کی ذات کے بارے میں بات ہو، تو پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی ذات کے بارے میں بات ہو تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام ظاہری بات انتہائی پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی شان کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے محبوب آپ کو خلق عظیم کے اوپر جو ہے نا وہ فائز ہے، آپ کا تو مقام و مرتبہ اور آپ کا اخلاق تو سب سے بڑھ کر ہے، آپ تو خلق عظیم پر ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہو۔ رہ گئی بات گستاخوں کی اور آپ کے خلاف بھونکنے والوں کی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو آپ کے بارے میں بات کرے وہ تو حلالی نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ ظاہری بات ہے، بات ہے وہی نازل ہو گئی، بات چل پڑی اس بدبخت کے بارے میں۔ جب بات چلتی جلدی اس تک پہنچی تو اسے پتا چلا کہ میرے بارے میں یہ بات جو ہے وہ مدینہ کے اندر بڑی مشہور ہو گئی ہے، تو میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں۔ تو جو ہے اس نے کیا کام کیا کہ تلوار لی اور شام کو گھر آیا تو تلوار لے کے اپنی ماں کی چھاتی کے اوپر بیٹھ گیا اور گردن جو ہے گردن کے اوپر تلوار رکھ دی اور کہنے لگا کہ سچ سچ بتا کہ میں کون ہوں، میں کس کی اولاد ہوں۔ اور یہ تو نہیں اب ہو سکتا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور محبوب علیہ السلام اپنی زبان سے فرما دے تو پھر وہ کیسے پوری نہ ہو۔ تو جب اتنی بات اس نے کی کہ تلوار لے کے ماں کے سینے پہ بیٹھا اور جو ہے وہ گردن پہ تلوار رکھ دی کہ بتا سچ سچ نہیں تو میں نے تیری گردن اتار دینی ہے، میں کس کی اولاد ہوں۔ وہ ماں اس کی کہنے لگی یہ جو تو کام کر رہا ہے میرے ساتھ ہے، یہ جو تو میری گردن اتارنے لگا ہے، اس نے کہا کہ یہ حلالیوں کے کام ہوتے ہیں، پہلے تو یہ بتانا کہ یہ حلالیوں کے کام ہوتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ تیرا باپ نہ مرد تھا تو میں نے کسی کے چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا کہ ہمارے پاس مال دولت پڑا تھا تو ہم نے کہا کہ یہ مال دولت کہاں پہ جائے گا، یہ تو تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ظاہری بات ہے جب میرے آقا نے جو فرما دیا تو پھر پیچھے بات کیا رہ جاتی۔ تو آج بھی یہ یاد رکھیں جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، جن کی زبانیں بڑی آگے تک چلی جاتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ پہلے اپنے جو ہے نا وہ حلالی حرامی ہونے کا بھی جو ہے نا وہ ثبوت دیں۔ نبی علیہ السلام کی تو ذات ہے براء البراء، آپ کی شان بھی براء البراء، آپ کی شان بھی براء البراء، آپ کی ذات بھی براء البراء۔
اور جو ہے نا وہ آپ بھی ہر ایک سے بات جو ہے نا وہ جو نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بات کرے ہر ایک کی بات بھی نہ سن لیا کرے. ہاں ہمارے یہاں بڑے پل پلے قسم کے بندے ہوتے ہیں, کوئی مذہب عقیدہ جو ہے وہ حضور کے بارے میں بات کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے وہ سن کے آ جاتا ہے, اور پھر ہم سے آ کے جو ہے وہ پوچھتا ہے جی فلاں جو بندہ جو ہے نا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نور و بشر ہے کہ نہیں, حاضر و ناظر ہے کہ نہیں, یا نبی علیہ السلام کے علم غیب تھا. میں نے کہا تو اس سے بات کیوں سن کے آ گیا؟ جب اس نے تیرے نبی کے بارے میں بات کی تھی تو تجھے تو چاہیے تھا کہ اس کے منہ کے پر تھپڑ مارتا. تو اپنی ماں کے بارے میں بات نہیں سن سکتا, تو اپنے باپ کے بارے میں بات نہیں سن سکتا, تو معاذ اللہ سے تیرے نبی کے بارے میں جو ہے وہ بات کر دیتے تو اپنے تعلقات کو بجاتا رہتا ہے, اور جو ہے وہ تو سن کے آگے پھر جو ہے وہ فتوے پوچھتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس تو وہ ہے جو حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ خلقت مبرأ من کل عیب, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے. کاننا کا قد خلقت کما تشاء, کہ آپ کو گویا ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ خود چاہتے تھے, جیسے آپ چاہتے تھے. ہاں یہ میرے محبوب کے سامنے میرے محبوب علیہ السلام جلوہ فروز ہیں, اور حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ کھڑے ہو کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں, اور خود حضور سن رہے ہیں, صحابہ بھی موجود ہیں اور یہ بات سن رہے ہیں. یہ تو میرے محبوب علیہ السلام اگر کوئی معاذ اللہ کی ایسی بات ہوتی تو پھر جو ہے میرے محبوب جو ہے اسی وقت حضرت حسان کو منع فرما دیتے اور کسی کی بات نہ سنیں. جب بھی بات کرے نبی علیہ السلام کی ذات کی بات آئے تو اس کی بات کبھی بھی نہیں سنے, کبھی بھی جو ہے وہ غور نہ کرے, کان نہ دے رہے. میں اس کے اوپر دلیل دے دوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بات آئے نا پھر کسی کی بات سننی نہیں ہے, چاہے وہ جتنا بڑا علامہ فاما ہو یا جو ہے جتنے اس نے جبے کپے پہنے ہو, یا جتنا بڑا پیر ہو, یا جو مرضی ہو, شیخ الحدیث بھی کہلاتا ہو, مبلغ اسلام بھی کہلاتا ہو, لیکن اگر حضور کے بارے میں بات کرتے عزت سب کی جو ہے نا وہ حضور کی وجہ سے ہی ہے. عزت اگر سب کی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہی ہے. کہ لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, جس کو جو ملا ان سے ملا. اگر میری عزت ہے نا, میرے جیسے جو ناکارہ مولوی کو, میرے جیسے فقیر کو اگر کوئی بندہ جھک کے سلام کرتا ہے تو وہ یہ میری ذات کا کمال نہیں ہے, یہ کمال ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا کمال ہے. ہمیں کون پوچھتا تھا ہماری حیثیت کیا ہے, یا ہم کون ہوتے ہیں, ہم ہیں کون, ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں کسی نے کوئی ڈگری دی ہے جو ہے وہ سند دی ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں, جو ان کے علم کے بارے میں بیٹھ کے ہم باتیں کریں. آج لوگوں کو خیال بھی نہیں ہوتا, معاذ اللہ خیال بھی نہیں رہتا کہ ہم کس ہستی کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتے ہیں. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی اور بڑی دشواری والا, بڑا سخت کام کرتے تھے, پتھر توڑتے تھے آپ. تو اس وقت جو ہے وہ مسلمہ کذاب دجال لائن نے جو ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا کہ معاذ اللہ میں بھی نبی ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے خط بھیجا اس کی طرف. جب آپ نے خط لکھا نا, اور خط لکھ کے جو ہے نا آپ نے اپنے غلاموں کو جمع فرمایا, اور جمع فرما کے فرمایا بھائی یہ خط جو ہے وہ کون لے کر جائے گا. جب خط پیش کیا اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے اب جو ہے وہ غلام بیٹھے تھے, تو یہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ خط جو ہے نا وہ مجھے عنایت فرمائیں, یہ خط میں دیتا ہوں جا کر. اب نبی علیہ السلام بھی جانتے تھے, اور جو جانے والا تھا اسے بھی پتا تھا کہ جب یہ خط لے کر میں مسلمہ کذاب دجال کے ہاں جاؤں گا تو وہاں سیدھی سیدھی موت ہے, بچ کے نہیں آئے گی. یہ پکی بات تھی. جب وہ خط لینے کے لیے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کے حاضر خدمت ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ خط دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا. جب چہرہ دیکھا نا تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بڑا غریب ہوں,
تو عرض کیا میری غریبی کی طرف نہ جائیں، یا رسول اللہ میں دنیا والوں کو بتا جاؤں گا جو آپ کا غلام ہوتا ہے نا، ظاہری اگرچہ وہ جو ہے نا وہ غریب ہوتا ہے لیکن دل کا وہ بڑا امیر ہوتا ہے، دل کا وہ بڑا امیر ہوتا ہے۔ اس لیے غریب کو بھی اپنی قسمت کے اوپر ناز کرنا چاہیے۔ اور اسی موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حبیب بن زید انصاری نے ہاتھ آگے کیا نا، سلام لیا، تو ہاتھ آپ کے بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے آپ کے ہاتھ۔ تو آپ نے میرے آقا نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ اتنے جو ہے وہ سخت کیوں ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں، محنت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ بڑے سخت ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے محبوب نے پتا کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ۔ اب شان کیا دے جی، پھر سنیے اپنے محبوب کو نوازا کیسے۔ فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب، اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، فرمایا جو حلال کی روزی کماتا ہے نا، سخت کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ، تو میرے آقا نے فرمایا وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آج مزدور ڈے بھی ہے جی، ہاں جی مزدور ڈے بھی ہے آج، یکم مئی آج مزدور ڈے بھی ہے۔ آج ہمارے یہاں تو ویسے کالج پہ چھٹی ہو گئی، نہیں تو پھر آج میں کہیں کہ پھر بتاتا کہ مزدور کی جو ہے نا وہ فضیلت کیا اور عظمت کیا ہے، اور مزدور کا حق جو ہے نا اس کو کس وقت دینا چاہیے۔ آج اس ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں نا، اب یہاں پہ دیکھیں گے حضرت حبیب بن زید انصاری، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ، آپ دیکھیں کہ جس وقت خط دیا اور ہاتھ سخت دیکھے نا حضرت حبیب بن زید انصاری کے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے غلام تھے وہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چومتے تھے، لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری چونکہ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، بڑا سخت کام کرتے تھے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حبیب بن زید انصاری کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ جہاں سارے صحابہ ابو بکر عمر صدیق جتنے بھی تھے وہ سارے حضور کے غلام جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک چومتے تھے، وہاں حضور نے اس مزدور حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ چومے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کی جو ہے نا وہ چیخیں نکل گئیں، آپ کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا؟ میں تو آپ کا غلام بڑا گنہگار اور آپ امام الانبیاء۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے حلال کا رزق کماتا ہے نا، محنت کرتا ہے، دشواری کرتا ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ فرمایا میں نے تیرے ہاتھوں کی اس لیے چوما کہ تم محنت کر کے حلال کماتا ہے، اور یہ جو مزدور ہے نا یہ اپنی قسمت پہ ناز کیا کرے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی شان ہے جی۔ حضرت حبیب بن زید انصاری سخت کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں عنایت فرمائی، ایک تو حضرت حبیب بن زید انصاری کے ہاتھوں کو چوما، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، تو اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا بھی اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر حدیث سن رکھی ہے نا کہ حلال رزق عین عبادت ہے، رزق حلال عین عبادت ہے۔ اور مزدور کے بارے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ جو بندہ، ایک اور حدیث کے اندر، روایات کے اندر ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے بڑی اس کی بدبختی نہیں اس شخص کی کہ جو اپنے ماتحت کی جو ہے نا وہ روزی روک کے رکھے۔ فرمایا اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑھ کے گناہگار ہونے کی اور کوئی بات ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے سے ماتحت کی جو ہے نا وہ روزی کو روک کے رکھے۔ آج جو ٹائم پہ جس بندے کو نہیں نا وہ اجرت دیتے، جو اجرت نہیں دیتا، جو باقاعدہ جس جگہ وہ کام کرتا ہے، تو پھر وہ اس حدیث کے اوپر غور کریں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دو۔ ایسا دینے ہیں جی، ایسا دینے ہیں، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میرے آقا کا یہ اپنا فرمان ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ہم دیتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، ہم دیتے ہیں جی؟ جب کام پورا ہو جاتا ہے، ٹائم پورا ہو جاتا ہے، یہ 1 مہینے کے بعد
جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 1 مہینے کے بعد، کیا ہم اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اس کی پیج ہوتی ہے تنخواہ، اس کی سیلری دیتے ہیں؟ یا جو مزدوری کر کے ہم تو اس کو رلاتے ہیں، ایک دوسرے کام کیا۔ یہ مزدور ڈے منانے سے جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتا۔ مزدور ڈے آپ جتنے مرضی ڈے مناتے رہے، جتنے مرضی آپ جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر چھٹی کریں، اور جو ہے وہ جتنے مرضی آپ ڈے مناتے رہے، اگر آپ اس کا حق ہی نہیں دے رہے۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو میرے محبوب نے فرمائی ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، لیکن یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہم پتہ ہوتا ہے نا یہ غریب ہے، یہ کیا کر لے گا، ایسے نے کون سا جو ہے نا میرے خلاف چلے جانے یا کیا کر لینے، پتہ ہوتا ہے نا کہ ماڑے دا کی زور محمد نہ سجانا یا رونا، پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ باڑا ہے، اس نے میرے خلاف کون سا ایکشن لے لینے یا کون سی بات کر دینی ہے، میں جو میرے پاس مال ہے میں جو چاہوں کروں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مظلوم کی جو ہے نا وہ اللہ کے درمیان پہنچنے میں کوئی جو رکاوٹ حائل نہیں ہوتی ہے۔ کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ وہ ایک ڈاٹا تھا نا، وہ ایک مزدور تھا، وہ چہرہ وہ مچھی پکڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں مچھی لگی، اوپر سے ڈاٹا چلا گیا، اس نے کہا کہ یہ مچھی مجھے دے دو، وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا نہیں یار میں نے محنت کیا، اتنی دیر سے میں بیٹھا ہوں، تو بھی جو ہے ادھر آ محنت کر، تو بھی بدلے۔ اس نے کہا نہیں، وہ زور آور تھا، اس نے اپنے زور کے بل بوتے کے اوپر اس سے جو ہے وہ مچھی چھین لی۔ اب وہ غریب تھا، ماڑا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن جس کا وہ بندہ تھا وہ تو بڑا کچھ کر سکتا تھا نا، بہت بڑا کچھ کر سکتا تھا۔ وہ تو مالک دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے نا، وہ تو بڑے پھر جو ہے نا وہ عدل کرنے والا ہے نا، وہ تو بڑا انصاف فرمانے والا ہے۔ آج جب اس نے اس کی مچھی چھینی، آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، جس دن آپ عدالت بیسی پھر تیل تیل لکھیا پرنا۔ آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی، ہمیشہ اللہ سے ڈرے۔ کسی کے ظلم کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے سے ہمیشہ اللہ کی ذات سے ڈرے۔ بالکل اللہ سے ڈرے، وہ جو چاہے پھر کروا سکتا ہے۔ آپ اس نے کیا کیا کہ جس نے مچھی چھینی، وہ مچھی ابھی ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے پانی سے نکلتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، وہ مچھی اسی طرح تڑپ رہی تھی، تو اس نے جو ہے نا اس کے یہاں پہ کنڈا لگا دیا، انگوٹھے والی جگہ پہ اس کے کنڈا لگ گیا۔ جب کنڈا لگا اس مندے کے تو زخم ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، جب ڈاکٹر کو جا کے دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب پٹی مرم کی، لیکن زخم ٹھیک نہ ہوا، وہ بڑھتا گیا۔ آپ کو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا۔ جب اس نے ظاہری بات ہے زیادتی کی تو اللہ نے اسی مچھلی کے ذریعے سے سزا دینی شروع کر دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے ابھی کسی کے ساتھ کوئی گناہ کیا ہے یا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کیا ہے تو مجھے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ جو ہے نا وہ چھوٹ دے رہا ہوتا ہے۔ یا تو واپس آ جا، یا اس نے رسی جو ہے نا وہ ڈھیلی کی ہوتی ہے آکے بھاگ لے، کہاں تک بھاگے گا آخر کار، وہ رسی ڈھیلی رب نے کی ہوتی ہے۔ جو آج لوگوں کا حق مار دیتے ہیں، لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، تو پھر ان کی سزا جو ہے نا کل قیامت والے دن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس بندے نے کسی کا حق مارا ہوگا نا، 1 پیسے کے بدلے میں 70 نماز قبول جو ہوگی وہ دینی پڑے گی۔ 1 پیسے کے بدلے میں 70 نمازیں باجماعت جو ادا کی ہوئی ہیں اور وہ بھی قبول، وہ دینی پڑیں گی۔ 1 پیسے کے بدلے میں تو جو ہزاروں کھا جائے، لاکھوں کھا جائے، پھر جو ہے وہ کھاتا ہی جائے، اور پورے جو ہے وہ جناب ٹاؤن کھا جائے، پھر جو ہے وہ پورے جناب جو ہے وہ ساری چیزیں پورا ملک بھی لوٹ کے کھا جائیں، تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ پھر وہاں پہ پیسے نہیں دیے جائیں گے قیامت والے دن۔ یہ سن لیں، یہ نہیں ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا تو پھر کہا جائے گا جی تو نے فلاں کا مال کھایا، فلاں کا غصب کیا، قبضہ کیا، تو جو ہے نا آج ایسے ہوگا کہ تو اس کے بدلے میں پیسے دے دے اور تیری معافی ہو جائے گی۔ نہیں، وہاں پیسے نہیں دیے جائیں گے، وہاں جو ہے نا وہ نیکی اور گناہ دیے جائیں گے۔ جس بندے نے کسی کا حق کھایا ہوگا نا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کوئی مال غصب کیا ہے، قبضہ کیا ہے، کسی بھی ناجائز طریقے کے ساتھ جس نے ہڑپ کیا ہوگا، تو جس کا مال ہوگا اس کو لایا جائے گا اور کھانے والے کو بھی لایا جائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ آج ایسے کرو، اس کے جو گناہ ہے نا، جس کا مال کھایا گیا، اس کے گناہ کھانے والے کے جو ہے نا جس نے مال ضبط کیا ہے، اس کے کھاتے میں ڈال دو۔
اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے پیسوں کے بدلے میں. پیسے نہیں لیے جائیں گے. آج جو ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے نا کہ نیچے سے کیا تو چلو کوئی نہیں، ادھر سے کر دیا تو ادھر، وہاں یہ بات نہیں چلے گی، وہاں یہ بات نہیں چلے گی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. او بڑا ڈاٹا دن ہے، بہت بڑا ڈاٹا دن ہوگا بہت. اچھا جو ہے وہ جب وہ جس نے مال ضبط کیا اس کے کھاتے میں اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ اس کا حساب پورا ہوا ہے یا نہیں. اس کی نیکیاں لے کے اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی. جس نے مال ضبط کیا اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی. اگر نیکیوں سے وہ حساب برابر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جس کا مال کھایا گیا نا اس کے گناہ لے کے اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ فرماتا ہے کہ پھر قیامت والے دن جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی نا وہ قیامت والے دن اپنی اس نیکی کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو قیامت والے دن وہ اس برائی کو بھی دیکھ لے گا. ایک 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 جو ہے نا وہ وہاں پہ تو یہ نہیں ہوگا کہ ایسے ویسے کر کے تو معاملہ در گزر کر دیا جائے گا. نہ نہ، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. اب وہ شخص جس کا زخم خراب ہوا، جس نے مچھی چھینی جو ہے نا وہ لے کے چلا، زخم خراب ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تو لہذا جو ہے نا اب آپ کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، یہاں سے آپ کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا نہیں تو یہ زخم آگے پھیلے گا. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میرا جو ہے نا وہ انگوٹھا کاٹ دو. انگوٹھا کاٹ دیا تو کہا کہ چلو انگوٹھا کٹ گیا تو بعد میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤں گا، زخم ٹھیک ہو جائے گا. تو زخم پھر بھی ٹھیک نہ ہوگا، زخم پھر بھی ٹھیک نہ ہوگا. جب رب کی پکڑ آتی ہے نا ڈاٹی سخت پکڑ آتی ہے، اور جب پکڑ آتی ہے نا تو پھر یہ عقل کی جتنی بھی دانائیاں ہوتی ہیں نا، یہ جتنی سوچ بوجھ افہام و فراز عقل دانشوری یہ سارے کھانے بند ہو جاتے ہیں، سارے بند ہو جاتے ہیں. پھر اس لیے ہمیشہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کسی کا حق مارنے جو ہے نا وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرے. موت بڑی قریب ہے بندے کے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. یہ موت جو ہے نا یہ انسان کے بڑی قریب ہے، بڑی قریب ہے، بہت قریب ہے. تو ایک شخص کسی بزرگ کے پاس کیا نا تو اس نے کہا کہ میرا عبادت میں دل نہیں لگتا تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرا کر، اللہ سے ڈر اور اپنی موت کو یاد رکھ. تو پھر اس نے کہا کہ میں اپنے جو ہے نا وہ ذکر کا کون سا دن جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کے لیے منتخب کروں؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ایسے کرو کہ ہر روز تم جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کیا کرو ایک دن پہلے. اس نے کہا جی یہ کیسے دن کون سا منتخب ہے، یہ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ خدا کے بندے تجھے پتہ ہے تو نے کب مر جانا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. تو فرمایا پھر ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے اللہ کی عبادت کر. تو دن منتخب کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ صبح سے نماز شروع کروں گا، میں صبح سے اللہ کا ذکر کروں گا، میں صبح گناہ چھوڑ دوں گا، کل سے میں نیکیاں شروع کر دوں گا، میں اگلے ہفتے کر دوں گا، میں فلاں کو کروں گا. تجھے پتا ہے کہ تجھے ابھی تھوڑی دیر کے بعد زندہ بھی رہنا کہ نہیں رہنا؟ ہم یہی کہتے ہیں نا، ہماری سوچ یہی ہوتی ہے نا کہ نہیں یار کل سے شروع کرتا ہوں، پرسوں سے کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. تو بھائی اگر صبح نہ آئی تو، اگر صبح نہ آئی تو تجھے پتا ہے کہ تیری موت ہے؟ تو فرمایا تجھے پتا ہے کہ تیری موت کب آ جائے گی؟ تو جوان کہنے لگا نہیں جی مجھے تو نہیں پتا، ٹائم تو مقرر نہیں ہے، وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بھی آ جائے. تو فرمایا پھر ایسے کر کے ہر دن کو اپنی موت کا آخری اپنی زندگی کا دن سمجھ کے جو ہے نا کہ ابھی موت آ جائے گی تو پھر اللہ کی عبادت کر. ہاں یہ جو ابھی کہتے ہیں نا کہ میں فلاں کر لوں فلاں کر لوں تو اس کے بعد کر لوں گا، تجھے پتا کہ جب تک تو نے زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا. اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے تو اپنے زندگی کو ہر اپنا دن آخری سمجھ کے. بلکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ جانتے ہو موت کتنی قریب ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے ہم نے ابھی جو ہے وہ ظہر پڑھی ہے یا اثر پڑھی، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اثر نہ پڑھ پائے، مغرب نہ پڑھ پائے، ابھی جمعہ پڑھا ہے تو اثر نہ پڑھ پائے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں صحابہ موت اس سے بھی قریب ہے. فرمایا موت اتنی قریب ہے کہ میں یہاں تک سلام پھیرتا ہوں نا دائیں جانب، اس کے بعد کی بھی خبر نہیں ہے کہ دائیں جانب سلام پھیر بھی پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا.
موت اتنی قریب ہے. تم تو نماز کی بات کرتے ہو, تم تو رکعتوں کی بات کرتے ہو, یہ تو بڑا ٹائم ہے. فرمایا کہ میں اگر دائیں جانب سلام پھیر دوں تو بائیں جانب فجر. انسان کی زندگی پتہ کتنی ہے؟ انسان کی زندگی صرف اتنی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے دائیں کان کے اندر اذان دی جاتی ہے فجر کی, اور فجر میں ان الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز نیند سے بہتر ہے, اٹھ جا اب سو نا. ابھی دنیا میں آیا اور حکم کیا ہے کہ اٹھ جا, سو نہیں, سونے کے لیے تو نہیں آیا, نماز نیند سے بہتر ہے. اور جب اس کے کان میں جو بزرگوں نے دین دی ہے ہمیں طریقہ کار اور جو بتایا ہے خلاصہ زندگی کا, جب بائیں کان میں اذان دی جاتی ہے تو تکبیر کہی جاتی ہے, جو جماعت سے پہلے ہم تکبیر پڑھتے ہیں, اور ان میں جو ہے الفاظ کا اضافہ ہے قد قامت الصلاۃ. اب دائیں کان میں اسے کیا دیا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم, اٹھ جا نماز نیند سے بہتر ہے, دنیا میں آتے ساری. اور بائیں کان میں کیا کہہ دیا گیا قد قامت الصلاۃ, نماز کے لیے کھڑا ہو جا, نماز کے لیے جماعت کے لیے کھڑا ہو جا. اب اتنا سا انسان کی یہ زندگی ہے کہ دائیں میں اسے کہہ دیا گیا اور بائیں میں تکبیر بھی ہو گئی, اذان بھی ہو گئی اور تکبیر بھی ہو گئی. اب نماز جنازہ کھڑی ہوتی کیوں جی؟ جب بندہ نماز کے لیے ہم آتے ہیں تبھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ جیسے تکبیر ہوگی اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے. اتنی سی زندگی ہے بندے, یعنی کہ اذان بھی ہو گئی ہے, تکبیر بھی ہو گئی ہے, اب بس تیری نماز جنازہ باقی کھڑی ہونے والی ہے. اتنی سی زندگی. غفلت کا شکار نہ ہو. زندگی یہ بڑی قیمتی ہے, اور بڑے یہ سانس بھی آتی ہے نا تو یہ پہلے اللہ کا حکم لے کے آتی ہے کہ یا اللہ میں نے آنا بھی ہے یا نہیں آنا, اگر تیرا حکم ہے تو میں چلتی ہوں, نہیں تو میں رک جاتی ہوں. اتنی موت قریب ہے. ہاں لیکن ہم تو جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو گئے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُورِدُونَ, ہم تو غفلت میں کھو گئے نا, ہم نے تو منہ موڑ لیا دن سے, نمازوں سے منہ موڑ لیا, اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا, اور غفلت میں اور دنیا داری میں اتنے ہم کھو گئے. عیاشیوں میں ایسے بڑھ گئے کہ جیسے ہم نے تو مرنا بھی نہیں ہے, مرنا بھی نہیں ہے. قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. مال جو ہوں گے نا وہی روشن کرے کہ قبر کو, وہاں قبر روشن ہونی ہے تو وہاں بال کے ذریعے سے ہونی ہے. اب وہ شخص جس کا انگوٹھا کٹا, زخم آگے بڑھ گیا, پھر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ ایسے بات ہے کہ آپ یہاں تک جو ہے نا وہ بازو کاٹنا پڑے گا. چلتے چلتے اس کا جو ہے نا وہ جب جاتا زخم ٹھیک ہے نا وہ پورا بازو کٹ گیا. جی اللہ کی پکڑ جب آئے تو پھر بڑی پکڑ ڈاڈی ہوتی ہے رب کی, بڑی ڈاڈی ہے. بخش ربی کا شدید, میرے محبوب فرما دو آپ ان کو کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے نا وہ بڑی سخت ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ بڑا سخت انتقام لینے والا ہے, بڑا ڈاڈا اور غالب انتقام لینے والی رب کی ذات ہے. جو کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر جاتا ہے نا وہ ٹائم سے گزر جاتا ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جو اس نے ظلم کیا اس کے کھاتے میں لکھ دیا گیا, ابھی اس کا حساب باقی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں رہ کر دو گناہ ایسے ہیں, دو گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے آخرت کے اندر, لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. ایک ہے والدین کی نافرمانی. جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے نا, جب تک وہ اس گناہ سے اور جو ہے نا اس ظلم سے اور اس طریقے سے گزر نہ جائے, والدین کی نافرمانی, تب تک اللہ اس کو موت نہیں دیتا. یاد رکھیں کہ والدین کا بیٹھا ہے نا, آج کل اولادیں بھی بگڑ گئی والدین کے ساتھ. چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو برداشت نہیں کرتے ہیں, آگے سے بگڑ جاتے ہیں والدین کے ساتھ. تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا رب نے موقع رکھی ہے, چاہے قیامت کو دے چاہے معاف کر دے, لیکن دو گناہ میرے محبوب نے فرمایا کیسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. ایک ہے والدین کی نافرمانی. جب تک جو اس نے والدین کی نافرمانی کی اس کی سزا دنیا میں بھوگنا ہی نہ لے گا تب تک اس کو موت نہیں ہوگی. اور نمبر دو پہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ظلم, جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا نا, جب تک اس کے ساتھ وہ ہو نہیں جاتا اور اللہ کی طرف سے اس کو سزا مل نہیں جاتی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی. یہ دو گناہ ایسے ہیں. اچھا اب بازو اس کا کٹ گیا تو بڑا پریشان, سمجھ نہیں نہ آئی کہ میں نے کیا کیا تھا. بازو کٹتا گیا, بازو پورا کٹ گیا, زخم پھر بھی نہ بھرا, بڑا پریشان کہ اب کیا بنے گا کہ موت قریب آتی جا رہی ہے, یہ زخم تو پھیل گیا.
جب اس نے کسی کے پاس گیا تو کہا یار یہ پریشانی بن گئی ہے، کوئی اچھا بندہ ملا تو اللہ کا نیک، اللہ سے ڈرنے والا، تو اس نے کہا یہ بتا یہ تجھے زخم کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا یار بات یہ ہے، ایک مزدور بندہ بیٹھا ہوا تھا جو مارا تھا، تو میں نے جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ مچھی چھین لی تھی، میں زورا پر تھا، وہ غریب تھا، تو جو ہے نا میں نے اس سے مچھی چھین لی۔ تو وہ کہنے لگا جا تو نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ فرمایا وہ کہنے لگے کہ جاؤ جاؤ اس کو تلاش کر، اس کو تلاش کر اور اس سے جا کے معافی مانگ، معافی مانگ۔ غلطی ہو جائے نا، گناہ ہو جائے، چھوٹا ہے یا بڑا، معافی مانگ لیا کریں، معافی مانگ لیا کریں۔ اگر آپ دولت وانا یا کسی افسر ہیں یا جو مرضی بھی ہیں، معافی مانگ لیا کریں۔ کسی کے ساتھ اگر ظلم کر دیا نا، یا کوئی زیادتی ہوگی، کسی کو پورا بھلا کہہ دیا، گالا گلوچ کر دیا، کوئی تھپڑ مار دیا، کوئی اور زیادتی کر دیا، معافی مانگ لیں، خدا کی قسم معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنا جو ہے نا وہ بہادر لوگوں کا اور دلیر لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، اور بڑے لوگوں کا ظرفی والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ معافی مانگ لینے سے جو ہے نا اگر اس کے دل میں وہ بات رہ گئی تو یہ سمجھا پھر آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب وہ ڈھونڈنے لگا، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا بڑی دیر کے بعد جا کے وہ شخص اس کو ملا، جیسے ملا نا تو وہ جا کے اس کے پاؤں میں پڑ گیا، کہنے لگا خدا کا واسطہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا کون ہے تم؟ وہ بھول بھی گیا جی اس کو، ہاں وہ زیادتی جس کے ساتھ ہے وہ بھول بھی گیا۔ اس نے کہا کون ہے تو؟ کھڑا ہو جا۔ جو ہے نا اس نے کہا کہ نہیں یار میں تو تجھے جانتا بھی نہیں ہوں، کون ہے تو جو آج مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا فلاں وقت میں جو ہے نا آج سے بڑی دیر پہلے میں نے یہ تیرے ساتھ۔ اس نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، تو چلا گیا۔ اس نے کہا نہیں تجھے مجھے بد دعا دی تھی جس کی وجہ سے یہ دیکھ آج میرا یہ حال ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے بندہ میں نے تجھے کیا بد دعا دینی تھی، ہاں میرے دل میں اتنا خیال یہ ضرور آیا تھا، اور یہ یاد رکھے اس بات کے اوپر میں ایک بات ضمن کہہ دوں، یہ آپ سمجھتے نا کہ جس کے پاس کوئی گاڑی ہے، کوئی پروٹوکول ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس بدماش ہے، اصل ہے، بڑا بڑا پروٹوکول ہے تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ بڑا کان ٹوٹا ہوا بدماش ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، نہیں تو یہ تیس ناس کر دے گا۔ نہیں نہیں میں یہ کہتا ہوں اس سے نہ ڈرے، بلکہ اس سے ڈرے کہ جس کی ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوتی ہے، جو دل میں خیال لے آتا ہے کہ یا اللہ اگر اس نے کیا تو اب تو اس سے انتقام لے، اس سے بچیں، اس سے ڈریں۔ ہاں جس کے ساتھ بڑی سیکیورٹی ہے، بڑے گارڈ ہے، فلاں فلاں بدماش ہے، اس سے نہ ڈرے، اس سے ڈرے کہ جو اپنے دل سے نکالتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تجھے بد دعا نہیں دی۔ اس نے کہا بد دعا نہیں دی تو پھر میرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی تھی، ہاں میرے دل کے اندر یہ خیال اس وقت ضرور آیا تھا، اے اللہ یہ مجھ سے طاقتور ہے لیکن تجھ سے بڑھ کے طاقتور نہیں ہے، تو بڑا ڈاٹا انتقام لینے والا ہے۔ ہاں اگر اس نے مجھ سے کیا نا تو اب تو اپنی اس کو طاقت کا مظاہرہ کروا کہ تو کتنا طاقتور ہے۔ اس نے کہا میرے دل کے اندر بس یہ خیال آیا تھا، تو اسی بات سے پکڑو گے۔ اس نے معافی مانگی، تو جب معافی طلب کی تو اس نے معاف کیا، جب معاف کیا تو پھر جا کے جو ہے نا وہ شخص ٹھیک ہوا اور صحت مند ہوا۔ اس بات سے کسی کے زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا۔ مزدور ڈے کا پیغام یہی ہے، یکم مزدور ڈے کا پیغام یہی ہے کہ کسی اپنے ماتحت کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اگر 1000 روپیہ دیہڑی بن دیا نا اس کو 200-300 زیادہ دے دے، اس کے بھی بچے ہیں، اللہ اسے رکھ۔ ہم باہر کسی طرح بھی نکل جاتے ہیں تو کیا کچھ نہیں کرتے، 5000 کا جوتا لے کے آ جاتے ہیں، 10-10 ہزار کا سوڑا لے کے آ جاتے ہیں، عیاشی میں ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی کسی یتیم مسکین کسی مزدور کی جیب میں جائے گا تو اس سے ہمارا نقصان، بڑی دکھی انسانیت ہے، بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا ان لوگوں کو دکھ سمیٹیں۔ یہ بڑا اجر ہے، یہ بڑا اجر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ سب سے زیادہ کس بات کے اوپر راضی ہوتا ہے، اور بڑی جلدی جب رب جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، جس چیز کو پسند فرماتا ہے، وہ کون سی بات ہے؟ تو آپ میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سب سے جلدی جس بات کے اوپر جو ہے نا وہ راضی ہو جاتا ہے، مان جاتا ہے، اور جس چیز کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے وہ یہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، اللہ بہت راضی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔